باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی اور درازی عمر عطا فرمائے۔ تو ہم احکام طہارت پڑھ رہے تھے، جس میں سے ہم نے کور پانی، جاری پانی، بارش کا پانی پڑھ لیا تھا۔ آج نمبر 4 پہ ہے کنویں کا پانی۔ تو آیا کنویں کے اندر اگر نجاست گر جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا وہ پانی نجس ہوگا یا پاک سمجھا جائے گا؟ آئیں اس کے متعلق آپ سے تھوڑی سی اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ کنواں جس کا پانی زمین سے قدرتی طور پہ ابل رہا ہو، تو یاد رکھیے گا اگر اس میں کوئی نجاست گر جاتی ہے تو اگر اس میں کنویں کا بو، رنگ یا ذائقہ، یہ جو 3 اوصاف ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ اس کی بو چینج ہو جائے یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، یا اس کی رنگت تبدیل ہو جائے، تو یاد رکھیے گا بو، رنگ یا ذائقہ اگر یہ 3 اوصاف اس میں پائے جائیں تو وہ کنویں کا پانی نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر تھوڑی مقدار میں اس میں کوئی قطرہ خون کا گر گیا ہے، پانی بہت زیادہ ہے کنویں میں، اور اس کا بو اور رنگ اور ذائقہ جو ہے اس وجہ سے یا کوئی نجاست گر گئی ہے تبدیل نہیں ہوا، تو یاد رکھیے گا وہ کنویں کا پانی پاک اور صاف تصور کیا جائے گا کہ آپ اس سے، وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، آپ اس سے وضو غسل کر سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور وہ چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اگر اس سے اتنی مقدار، اتنا پانی کھینچ لیے جائے کہ اس میں اگر کوئی نجاست گری ہے اور اس کا تغیر جو ہے وہ آپ نے رفع کرنا ہے، اور اس میں سے آپ نے کچھ پانی نکال لیا ہے، اگر اس کا تغیر جو ہے، جو عین نجاست ہے، وہ اگر اس میں سے رفع ہو جائے، اس کا جو پانی ہے اس کی رنگت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کی اگر اس میں سے بدبو نہ آتی ہو، اس کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے، تو وہ پانی پاک ہو جائے گا۔ تیسرا ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو جاری پانی کے ساتھ کسی طریقے سے متصل کر دیں، کسی موٹر کے ذریعے اس میں مزید پانی بھرا جائے، یا اگر کوئی جاری پانی دریا کا یا نہر کا آ رہا ہے تو اس کو اس کے ساتھ اتصال کر دیا جائے، ملا دیا جائے، اور اس میں پانی زیادہ ہو جائے اور اس کی بو، رنگ یا ذائقہ جو ہے، وہ جو اوصاف ہیں وہ اس میں سے نکل جائیں، تو پھر وہ پانی پاک ہو جائے گا۔ یہ کنویں کو پاک کرنے کا ہم آپ کو طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ نمبر 4 ہے اگر بو، رنگ، ذائقہ نہ تبدیل ہو تو کنواں پاک سمجھا جائے گا، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس سے وضو غسل کر سکتے ہیں اور وہ پانی پینے کے لیے بھی ٹھیک سمجھا جائے گا۔ یاد رکھیے گا عین نجاست اگر کنویں میں گر جائے، یعنی کہ کوئی کتا ہے یا کوئی مردار ہے یا خون ہے یا نجس پاخانہ ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں، جو جیسا کہ ہم آپ کو نجاسات میں اس کے متعلق تفصیلاً بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں نجس ہیں، تو اگر کوئی چیز اس میں گر جائے تو یاد رکھیے گا سب سے پہلے اس چیز کو کنویں سے نکالنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز کنویں کے اندر پڑی رہے اور آپ پانی کا ساتھ اتصال کر دیں اور پانی نکالتے رہیں، تو ایسے پاک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مردار جانور اس میں گر گیا ہے، گر کر مر گیا ہے، تو پہلے آپ اس جانور کو عین نجاست کو باہر نکالیں گے۔ جب وہ باہر نکل جائے گی، اس کے بعد پانی کا اتصال کریں، یا جو شریعت نے مختلف طریقے بتائے ہیں جو کہ بڑی کتاب میں موجود ہیں، نماز جعفریہ، توضیح المسائل اور دیگر جو فقہ کی اور مسائل کی احکام کی کتابیں ہیں، ان میں سے آپ کو مل جائے گا۔ آگے چل کے شاید ہم اس کے متعلق ذکر بھی کریں گے کہ پانی کنویں میں سے کتنی مقدار میں، وہ الگ الگ جو ہے اس کی پھر تعریف ہے کہ اگر چوہا گرا ہے تو اس کے کیا ہے، اگر اونٹ گرا ہے، کوئی اور جانور گرا ہے تو اس کی مختلف مقدار ہے جو آپ نے اس میں سے کھینچنی ہے، تو اس کے بعد وہ پانی پاک ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا مستحب ہے کہ جب آپ عین نجاست اس میں سے نکال دیں، اس کا بو، رنگ، ذائقہ ٹھیک ہو جائے، تو اس میں جو مختلف مقداریں ہیں، اس کا جو طریقے تطہیر ہے کنویں کا، اس کو آپ پاک کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔